الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صدق الله العلی العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود مبارکہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، انسان کی زندگی کے جو 3 مراحل ہوتے ہیں، پہلا مرحلہ بچپنا، اور دوسرا مرحلہ جوانی، اس کے بعد بڑھاپا۔ ان تینوں مراحل میں سب سے زیادہ طاقتور انسان جوانی میں ہوتا ہے۔ اسی لیے نوجوانی کے دور میں انسان کی تمام صلاحیتیں، اس کی جو ایبلٹی ہوتی ہے وہ عروج پر ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان اگر کامیابی کے منزل کو چھوتا ہے اور وہ سکسیسفل ہوتا ہے تو وہ نوجوانی کے دور میں۔ اور تاریخ گواہ ہے، ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب کبھی نوجوانوں نے کسی کام کو کرنے کا ارادہ کیا کہ ہم کو یہ کرنا ہے تو وہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر دور میں لوگوں کو نوجوانوں سے توقعات ہوتی ہے، امیدیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے سے سب سے زیادہ امید کب لگاتا ہے؟ جب وہ نوجوان ہوتا ہے۔ اس لیے بچپنے میں اس کی صحیح طریقے سے پرورش کرتا ہے تاکہ میرا یہ بچہ جب جوان ہو جائے تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اسلام کی دعوت دیا، اپنے لوگوں کو اسلام کی جانب بلایا اور لوگ جوق در جوق اسلام کے آغوش میں آئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اللہ کی جانب لوگوں کو بلایا تو سب سے زیادہ اس دور میں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا اور لبیک کہا وہ زیادہ تر نوجوان تھے۔ تو ہر دور میں اور ہر معاشرے میں، ہر قوم میں نوجوانوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ امیر المومنین بنے اور مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو ایک وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو ایک مجلس میں جمع کیا، اور جمع فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمام لوگوں سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے یہ پوچھا کہ اگر تم سے یہ کہا جائے کہ اللہ تمہاری ایک دعا قبول فرمائے گا تو تم کون سی دعا کرو گے؟ ہر شخص نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنا اپنا جواب دیا۔ پھر تمام لوگوں نے مل کر کے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور، ہم سب آپ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ آپ کی ایک دعا کو قبول فرمائے گا تو آپ کون سی دعا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ آپ پڑھیں اور اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سونا مانگوں گا یا مال و زر مانگوں گا اور ان سب کو راہ خدا میں خیرات بھی کر دوں گا، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم مجھے معاذ بن جبل اور حذیفہ بن یمان جیسا نوجوان عطا کر تاکہ میں ان کے ذریعے سے دین کی خدمت کر سکوں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہر دور میں نوجوانوں کی ضرورت رہی ہے، ہر دور میں۔ اگر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار ممالک کو فتح کیا ہے تو اس میں بہت بڑا کردار ہے ان نوجوان صحابہ کرام کا جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ بہت بڑا کردار ہے یہ حضرت حذیفہ بن یمان کہ جن کے حوالے سے حضرت عمر نے کہا کہ میں دعا میں ان جیسا نوجوان مانگوں گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ حضرت حذیفہ بن یمان کون ہے؟ اللہ اکبر، رازداری رسول، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راز کی بات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بتاتے تھے۔
یہ صحابہ کرام میں ان کو یہ امتیاز حاصل تھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور وجہ بھی یہ تھی نا کہ راز کی بات کن کو بتائی جاتی ہے؟ ان کو بتائے جاتے کہ جن کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو کہ بھائی یہ آدمی پختہ دل والا ہے، کبھی میری بات کسی سے شیئر نہیں کرے گا، جو میں اپنی پرسنل بات اس کو بتا رہا ہوں وہ کسی دوسرے کو نہیں بولے گا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مضبوط دل والے تھے، اتنے مضبوط دل والے تھے کہ غزوہ احد میں آپ کے والد ماجد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی کس کے ذریعے سے پتہ ہے؟ مسلمانوں کے ہاتھوں سے. اتفاقاً ایسا ہوا کہ مسلمان مال غنیمت لے رہے تھے اور کفاروں نے حملہ کر دیا، تو سارے مسلمان ادھر ادھر بہک گئے اور اچانک حضرت حذیفہ بن یمان کی جو والد ہے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول کے تلوار کے زد میں آ گئے، جان بوجھ کر کے نہیں، اچانک. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ میرے والد ہیں، میرے والد چلا رہے تھے، لیکن وہ آواز ان تک نہیں پہنچی اور غلطی سے ان کے والد ماجد کی شہادت ہو گئی، لیکن ایک صحابی رسول کے ذریعے سے. لیکن اس وقت بھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحابہ کرام کہتے کہ اتنے پختہ دل والے تھے کہ حضرت حذیفہ بن یمان کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، اپنے ہاتھوں کو مولا کی بارگاہ میں اٹھایا، دعا کی، یغفر اللہ، اے پروردگار عالم میرے والد ماجد کی بخشش فرما دے. یہ حذیفہ بن یمان. ایسے نوجوانوں کے حوالے سے حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب مولا میری ایک دعا قبول کرے گا، اگر مجھے پتہ چلے تو میں کہوں گا مولا مجھے حذیفہ بن یمان جیسا نوجوان عطا فرما، یہ میں دعا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں. اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار ہے مدائن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس کے قریب ہے. یہ بھی ایک واقعہ ہے، میں مختصر روشنی ڈال دوں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مختصر اختصار کے ساتھ اس واقعے کو بیان کروں گا کہ ان کا مزار عراق کے ایک ندی کے قریب ان دونوں صحابہ رسول کا مزار تھا. اور اس وقت کے جو عراق کے بادشاہ تھے بار بار ان کے خواب میں یہ آ رہا تھا کہ ہماری قبر کو منتقل کر دیا جائے یہاں سے، کیونکہ پانی اندر سے آ رہا ہے. یہ بار بار جب خواب آیا تو عراق کے جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ بار بار مجھے یہ خواب آ رہا ہے تو یہ خواب صحیح ہے. تو قبر کو چھوڑ کر کے بیچ کی زمین کو کھدوایا. بیچ کی زمین کو جب کھدوایا تو بیچ میں ایسا کہیں پانی کا کوئی سراغ نہیں ملا. ظاہر سی بات ہے یہ دریا ہے اور یہ بیچ کی زمین ہے، ادھر قبریں ہیں، تو جب یہاں کی زمین میں پانی نہیں تو پھر ادھر بھی پانی نہیں ہے. تو یہ سوچ کر کے انہوں نے دل میں یہ خیال کیا کہ شاید یہ ایسے ہی مجھے خواب آ گئے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر واپس چلے گئے. پھر سے خواب آیا. میں سن 1351 ہجری کی بات کر رہا ہوں، 1351 ہجری کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرمائے 11 ہجری میں، اور میں 1351 ہجری کی بات کر رہا ہوں. آپ اندازہ لگائیے تقریباً 1300 سال کے بعد کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. 1300 سال کے بعد کا واقعہ. اور یہ جو عراق کے جو بادشاہ تھے واپس آ گئے. پھر بار بار انہوں نے خواب دیکھا. جب خواب دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، تو عراق کے بڑے بڑے علماء کو انہوں نے بلایا کہ بھائی میں ایسا خواب دیکھ رہا ہوں کہ بار بار مجھے خواب میں یہ بات کہی جا رہی کہ یہ دونوں قبریں جو صحابہ رسول کی قبریں ہیں اور ان کے جو جسم مبارک ہیں ان قبروں میں ان کو منتقل کیے جائیں، تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو اس وقت عراق کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، تقوی شعار، پرہیزگار، بہت بڑے متقی. انہوں نے کہا کہ میں بھی تو یہی خواب دیکھ رہا ہوں. جب تمام علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں قبر منتقل ہونی چاہیے اور ان کے جسموں کو یہاں سے منتقل کر دیں گے مدائن میں، جہاں پر صحابہ رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدس ہے. تمام لوگوں نے یہ فیصلہ کیا. تو اس وقت عراق کے جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کام کو اس وقت انجام دیں گے جب لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے اور حج سے فارغ ہو جائیں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر شرکت کر سکیں. اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا 1300 سال کے بعد. اور پھر وہ وقت آیا اور حضرت حذیفہ بن یمان اور عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبر مبارک پر آرام فرما رہے تھے اس کو کھودنے کے بعد جب ان کے جسموں کو نکالا تو تمام لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں دیکھا، ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں کو ابھی ابھی دفن کیا گیا ہے.
लाखों की तादाद में लोगों ने देखा। ये हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु है। आज भी इनका मज़ार मुक़द्दस मदाइन की सरज़मीन पर है, जहाँ से हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार मुक़द्दस है। जब कभी आप जाएं इराक़ में, बगदाद में, और आपको जाने का मौका मिले मदाइन में जहाँ पे हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु का रोज़ा है, वहाँ पर जाकर के आप देखेंगे तो ज़रूर ये मुकम्मल वाक़या इख्तिसार के साथ अरबी में वहाँ पर लिखा हुआ है। ये हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान, इन्होंने अपनी पूरी जवानी इबादत इलाही में गुजारी। लेकिन अब आओ मैं आपको बताऊं, मौजूदा वक्त में, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, बहुत सारे हमारे नौजवान हमारे मुआशरे में हैं, अलग अलग लेवल के नौजवान हैं। मैं काफ़ी गौर व फिक्र करने के बाद मैंने आज के दौर में नौजवानों की 3 कैटेगरी निकाली कि कुछ नौजवान किस ख्याल के हैं, कुछ नौजवान किस ख्याल के हैं, कुछ नौजवान किस ख्याल के हैं। उनमें से कुछ नौजवान ऐसे हैं, पहले तबके के हवाले से मैं बात करूं कि वो दुनिया से बिल्कुल कट करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं। कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो जाएंगे, पढ़ करके आ जाएंगे। दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, हमारे इलाके में क्या हो रहा है, पड़ोसी की क्या हालत है, कोई मतलब नहीं उनको। अगर कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो जाएंगे, स्कूल से तालीम हासिल करके आ जाएंगे। बल्कि इसी तबके में वो नौजवान भी पाए जाते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता है कि हमारे मस्जिद का इमाम कौन है, नायब इमाम कौन है, मस्जिद के मुतवल्ली कौन है, नायब मुतवल्ली कौन है, मस्जिद के ट्रस्टियान कौन है, कुछ भी नहीं पता होता। ये मैं पहला तबका आपके सामने बयान कर रहा हूँ। एक दूसरा तबका आज के नौजवानों का, मिल्लत के कुछ नौजवान ऐसे हैं जो कौम के मसाइल पर और हालात पर गुफ्तगू तो करते हैं लेकिन वक्ती तौर पर, ओनली फॉर व्हाट्सअप में मैसेज किया, चंद लोगों को जगाया, ऐसा हो रहा है, हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सोशल नेटवर्क पर ही जब तक इनका जज्बा ईमान वो थोड़ी देर के लिए बेदार होता है, बाद में फिर आराम से ये साइलेंट हो जाते हैं। ये दूसरे तबके के नौजवान के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। उसके बाद तीसरा तबका नौजवानों का, कुछ नौजवान ऐसे हैं जो जल्दी किसी से रूबरू नहीं होना चाहते, यानी कि किसी के सामने जाना नहीं चाहते हैं। तो अच्छे नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ करके निकल जाएंगे मस्जिद से, घर पे जाएंगे, खाना खाएंगे, माँ बाप से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन किसी के रूबरू नहीं, फेस टू फेस किसी से बात करना पसंद नहीं करते। ये 3 तबके नौजवानों के हैं। लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, आज की मुख्तसर गुफ्तगू में मैं आपको ये बताऊंगा कि सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में से वो सहाबाए कराम जिन्होंने नौजवानी में अपनी ज़िंदगी गुजारी, वो किस तरीके से गुजारते थे और उनके हालात क्या थे। और नौजवानों के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। उनमें से एक क्या है मालूम है? जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम मैदान हश्र में 7 लोगों को अपना साया अता फरमाएगा। जिस दिन किसी का कोई साया नहीं होगा, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला रहमत का साया उन 7 लोगों को अता फरमाएगा। उनमें से एक वो नौजवान है जो नौजवानी को अल्लाह की इताअत में गुजारता है। अब आइए मैं सहाबाए कराम में से उन सहाबा का जिक्र करूं जो नौजवान थे। उन्हीं में से एक सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका नाम है हज़रत अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह तआला अन्हु। जिस साल जंगे खैबर हुई उसी साल हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लेकर के 28 साल के नौजवान थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिली 4 साल से कुछ ज़्यादा। आप अंदाज़ा लगाइए, 5000 से ज़ायद हदीसें रिवायत करने वाले हज़रत अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह तआला अन्हु, यानी हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो सबसे कीमती औकात थे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में उन्होंने गुजारी। जब ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफ़ात फरमा गए तो बहुत सारे लोगों ने उस ज़माने में भी एतराज़ किया था कि अबू हुरैरा से इतनी हदीसें कैसे रिवायत हो सकती है, इनको तो बहुत ही कम अरसा मिला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो खुद जवाब देते हैं कि मुझ पर एतराज़ करने वालों सुनो, वो मुहाजिर सहाबा जो हिजरत करके आए
وہ مال و زر کی وجہ سے گھر کے باہر رہتے تھے، بیوی بچوں کو پالنا تھا، اور جو انصار صحابی تھے وہ کھیت وغیرہ میں چلے جاتے تھے اپنے کام کاج کی غرض سے، لیکن میں ہمیشہ بارگاہ مصطفیٰ میں رہا کرتا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ میں نے کچھ ہی سال گزارے لیکن اللہ نے مجھے وہ فیض عطا فرمایا کہ میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والا صحابی رسول بن گیا۔ اپنی نوجوانی کو انہوں نے گزارا اللہ کے رسول کی صحبت میں، نوجوانی کو گزارا، 28 سال کا کڑیل نوجوان۔ لیکن اٹھائیے بخاری عن ابی ہریرہ، اٹھائیے مسلم شریف عن ابی ہریرہ، اٹھائیے نسائی شریف عن ابی ہریرہ، اٹھائیے ابو داؤد شریف عن ابی ہریرہ، اٹھائیے ترمذی شریف عن ابی ہریرہ۔ یہ ساری حدیث کی جو 6 معتبر کتابیں ہیں، ان ساری 6 معتبر کتابوں میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتے ہیں، کیونکہ نوجوانی کے جو قیمتی وقت ہے وہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے گزارا ہے۔ اور پھر محبت رسول بھی ایسی، اللہ اکبر، کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ سامنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور جیسے ہی اللہ کے رسول کو آتے دیکھا، حضرت ابو ہریرہ نے آتے دیکھا تو دوڑ کر کے جا کر کے چھپ گئے، اور بعد میں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ایک صحابی نے یہ دیکھ لیا تھا تو پوچھا، ابو ہریرہ یہ کیا بات ہوئی؟ تم تو ہمیشہ آقا کے ساتھ رہتے ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا یہاں تک کہ تم زیادہ تر وقت وہیں گزارتے ہو، اور آج میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ تم دوڑ کر کے ہٹ گئے، آخر وجہ کیا ہے؟ اب پیغام کیا دیتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتے ہیں میں ہٹ اس لیے گیا کہ میں بے وضو تھا اور میں اپنے آقا کو بے وضو چھونا بھی نہیں چاہتا، اس لیے میں گیا وضو کر کے آیا، اب میں بارگاہ مصطفیٰ میں آیا ہوں۔ یہ پیغام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانوں کو دیا۔ آج کا ہمارا نوجوان وضو بنانے کے فرائض کتنے ہیں ان کو نہیں پتا گا، وضو میں کتنے فرائض ہیں، غسل کے فرائض نہیں معلوم، اور شرم آتی ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جب ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو سانس توڑ توڑ کر کے ان کو کلمہ پڑھانا پڑتا ہے، لیکن یہی نوجوان جب باہر نکلتا ہے تو سب سے بڑا ترم خواہ، یہ چشمہ لگایا، یہ کبھی پیچھے چشمہ کبھی آگے چشمہ، یہ پینٹ کا ایک الگ اسٹائل، گاڑی الگ چلانے کا طریقہ، لیکن کلمہ پڑھنے نہیں آتا۔ تمہیں تو معلوم نہیں کہ دین کے فرائض کیا ہے، تمہیں تو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا، بس صرف تم نے ڈریس پہننے کا طریقہ جان لیا، کھانا پینا جان لیا، ڈرائیونگ کرنا سیکھ لی تو سوچا یہی نوجوان، یعنی وہ ہے جو نوجوان 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور عشق رسول میں اپنی زندگی کو صرف کرتا ہے، صحیح معنوں میں وہ نوجوان کہلاتا ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں نوجوان کون ہے؟ میں کہتا ہوں وہ جم میں جا کر کے باڈی شوڈی بنانے والا وہ نوجوان نہیں ہے، فجر کے وقت ٹھنڈی کو مات دے کر کے اور ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر کے نماز فجر ادا کرنے والا وہ آج کے دور میں سب سے بڑا طاقتور نوجوان ہے۔ ایسے نوجوان بنو، ایسے نوجوان بنو۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، نہایت متقی، تقوی شیار، پرہیزگار، عبادت گزار، اور اس قدر عبادت کے شوقین تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ اکبر، رات میں اٹھ کر کے جب سارے لوگ سو جاتے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے عبادت کرتے تھے۔ اور آج کا ہمارا نوجوان، اس کے حالات تو یہ ہے کہ 2 بجے تک وہ سوشل نیٹ ورک پہ بیزی ہوتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں جو فجر تک اپنے موبائل کا مس یوز کرتے ہیں اور سوشل نیٹ ورک کا مس یوز کرتے ہیں، اور ایسی لڑکیوں سے گفتگو کرتے ہیں جن کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی یا تو امریکہ میں ہوگی یا لندن میں ہوگی یا آپ کے علاقے میں کسی دوسرے شہر یا دوسرے سٹی میں ہوگی، ان سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے پوری رات کو ضائع کر دیتے ہیں، اور جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے بستر اڑ کر کے سو جاتے ہیں۔ یہ نوجوان ہے؟ ایسا نوجوان نہیں، وہ در حقیقت شیطان کا بھائی ہے جو اپنی پوری رات کو عیاشی میں گزار دیتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق میں نے پڑھا، اللہ اکبر، یہ کم سن تھے لیکن بڑے بڑے صحابی جب ان کو دیکھتے تھے تو ان کو سلام کرتے تھے، بڑے بڑے صحابی۔ تو کسی نے پوچھا کہ ابو طلحہ
عمر میں کم ہو، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابی آپ کو سلام کرتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے صحابی سلام کرتے ہیں، آخر یہ صحابہ تمہارا اس قدر ادب کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا اس دن سے میں نے اپنی عادت بنا لی کہ کبھی میں ایسے کام کروں گا ہی نہیں جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے. میں ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا رہا تو پروردگار عالم نے مجھے وہ عزت عطا فرمائی. جو عمر سے مجھ سے بڑے صحابہ ہیں وہ مجھے سلام کرتے ہیں. یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے میں نے پڑھا. ان کی عادت کیا تھی معلوم ہے؟ یہ جب سفر کے لیے نکلتے تھے، سفر کے لیے، تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے سفر کے لیے نکلتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے پھر 2 رکعت نماز پڑھتے. اور موجودہ وقت کے نوجوانوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، جب اگر وہ 3 4 5 6 گھنٹے کے سفر کے لیے نکلیں گے تو سب سے پہلے چارجر وغیرہ کا بندوبست ہونا چاہیے، نیٹ کا بھی بندوبست ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھنا ہے نا، فلم گانا ہونا سننا ہے. اور میں کہوں کہ کچھ نوجوان ہمارے ایسے بھی ہیں جو بارگاہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان میں حاضری دینے جا رہے ہیں لیکن گانا سنتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ نوجوان ہے، کیونکہ سفر بھائی ٹائم پاس کرنا ہے، سفر ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے کہ کیا کبھی تم 2 رکعت نماز پڑھ کر کے سفر کے لیے نکلے؟ یا کبھی سفر سے واپس آئے تو تم نے 2 رکعت نماز ادا کی؟ لیکن یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نوجوانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے نوجوانوں، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو اور عادت یہ بناؤ کہ ہمیشہ تم نمازوں کی پابندی کرتے رہو. یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ. اسی طریقے سے ایک اور ہے صحابی رسول، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم پر چڑھائی کی، ملک روم پر چڑھائی کی، تو ہرقل نے، جو اس وقت روم کا بادشاہ تھا، اس نے کچھ صحابہ کو گرفتار کر لیا. ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، گرفتار کر لیا. اور ایک ایک کر کے سب کو سزا دینا بھی شروع کی اس نے. جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد دیکھتے ہی رہ گیا. وہ خوبصورت نوجوان، چہرے پر خوبصورتی، ہوتے نا کچھ نوجوان کی عمر ہی ایسی ہوتی ہے جس میں چمڑی ٹائٹ ہو جاتی ہے. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو یہی چمڑیاں جھوڑری بن جاتی ہے، لٹکتی ہے. لیکن نوجوانی میں اور بوڑھاپے میں فرق ہے. اور ساتھ میں نوجوان گورا ہو اور چہرے پر خوشی کی علامات ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو تو ویسے ہی وہ خوبصورت ہو جاتا ہے. اور پھر صحابی رسول. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہرقل نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت نوجوان، تو اس نے اپنا ارادہ بدل لیا کہ نہیں، اسے قتل نہیں کروں گا. اور پھر گفتگو کرنا شروع کی. کہا میرا نام ہرقل ہے، میرا لقب قیصر ہے، اور میں اس پوری سلطنت کا مالک ہوں، بادشاہ ہوں. میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، بس ایک چھوٹی سی فرمائش ہے، وہ یہ کہ تم ہمارے دین کو ایکسیپٹ کر لو، قبول کر لو، مسیحیت میں آ جاؤ اور میری بیٹی سے نکاح کر لو، آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا. کوئی اور نوجوان ہوتا دولت کی لالچ میں تو پتہ نہیں کیا کر جاتا. لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو. آپ فرماتے ہیں آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے، ارے سن، اگر پوری دنیا کی بھی حکومت تیرے پاس ہوتی اور تو مجھے یہ کہتا کہ محمد کی غلامی کو چھوڑ دے اور دنیا کی بادشاہت کو لے لے، تو میں دنیا کی بادشاہت کو ٹھوکر مارتا ہوں. جو مزہ محمد کی غلامی میں ہے وہ دنیا کی بادشاہت میں نہیں ہے. یہ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جواب دیا. اور پھر کیوں نہ ہو، کیونکہ صحابہ نے صحیح سے تو رخ مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے صرف قدم کو دیکھا تھا، قدم کو دیکھا تھا. اللہ نے محبوب کے قدموں میں وہ خوبصورتی رکھی تھی نا کہ صحابہ نے مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دی کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے، دیکھ کے تلوا تیرا. جو خوشیاں مصطفیٰ کے قدموں میں مل جاتی ہے نا،
وہ بڑی بڑی سلطنتوں میں نہیں ملا کرتی ہے. اس لیے یہ نوجوان صحابہ بہکے نہیں، کیونکہ انہوں نے حقیقی میں اور صحیح معنوں میں مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لی تھی. آپ نے جب یہ جواب دیا تو تھوڑا ناراض ہو گیا، بھڑک گیا. کہا کہ وہ چرخہ لاؤ، اس چرخے پہ اس کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے رسی کھینچیں گے اور تیل کی کڑھائی میں یہ گر جائے گا. ایک بہت بڑی تیل کی کڑھائی گرم کی گئی تھی، تو چرخے پہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو لٹکایا گیا. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ بالکل تیل کی کڑھائی کے نیچے آ گئے، اور جب تیل کی کڑھائی کے نیچے آئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو ہرقل دیکھ کر کے خوش ہو گیا. کہا کہ رکو رکو رکو، شاید اب یہ باز آ جائے، واپس لے کر کے آؤ. واپس لے کر کے آئے. بولے اچھا اب تو سمجھ میں آیا نا تم کو کہ اسلام میں کوئی فائدہ نہیں ہے، مسیحیت کو قبول کر لو. کہا کہ نہیں، پھر رو کیوں رہے تھے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ کا جواب سنو. نوجوان ہیں، نوجوانوں جواب سنو. آپ فرماتے ہیں میں رو اس لیے رہا تھا کہ میں مولا کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، مولا تو نے مجھے ایک ہی جان دی، مولا اگر تو مجھے 100 جانیں بھی عطا کرتا تو ایک ایک کر کے میں تیری نبی کی محبت میں ساری اپنی جانوں کو قربان کر دیتا. بس میں اسی لیے رو رہا تھا. اس نے جب دیکھا کہ یہ جذبہ ایمانی اس نوجوان کے اندر ہے، یہ جذبہ ایمانی ہے، کہا کہ ٹھیک ہے، کم سے کم اپنی پیشانی کو مجھے چومنے کے لیے دو. اور حضرت عبداللہ بن حذافہ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، ہرقل نے پیشانی چوما. اور اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن حذافہ آئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، تو وہ عمر فاروق اعظم جن کو دیکھ کر کے بڑے بڑے صحابہ لرز جاتے تھے، لیکن ایک نوجوان جب حضرت عبداللہ بن حذافہ بارگاہ عمر فاروق اعظم میں آئے تو حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کیا اور کہا کہ نوجوانوں کھڑے ہو جاؤ اور اس نوجوان کے ماتھے کو بوسا دو اور ان سے درس عبرت حاصل کرو، کیونکہ اسلام کو عبداللہ بن حذافہ جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے. تو ایسے نوجوان بننے کی کوشش کرو. آج کے بہت سارے نوجوانوں کی ایک خامی ایک یہ بھی ہے، ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کر دوں. وہ جیسی ہی 16 17 18 19 سال 20 سال کے ایج میں پہنچتے ہیں نا، اب وہاں سے والدین کا نافرمان بننا بھی شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ 10 11 سال تک تو معذور ہوتے ہیں، پیسے اسے ملتے رہتے ہیں. اب یہ بڑے ہو گئے، تھوڑے سے اپنے پیروں میں کھڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو والدین کا بھی نافرمان بنتے ہیں. جبکہ باپ پسینہ بہاتا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تمہاری ماں اور تمہارا باپ یہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہے. اور ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے عمر میں برکت عطا فرمائے، مال میں برکت عطا فرمائے، تو والدین کی خدمت کرو. ان کی خدمت کی وجہ سے اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے گا اور مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا. نوجوانوں، تم کو اگر نوجوانی ملی ہے، آج تمہارے جسم میں طاقت و توانائی ہے، تو تمہارے والدین کی پرورش کا نتیجہ ہے. کبھی اپنے والدین کی جانب آنکھ اٹھا کر کے بھی نہ دیکھنا، ہمیشہ ان کا ادب کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے کبھی آگے بھی نہ بڑھنا، ان سے اونچی جگہ پر نہ بیٹھنا اور ان سے چلا کر کے گفتگو نہ کرنا. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا ایمان خسارے میں پڑ جائے گا، اور اگر تم نے والدین کو راضی رکھا تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ تم سے راضی ہو جائے گا تو پروردگار عالم تمہیں جنت بھی عطا فرما دے گا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سارے نوجوانوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.